10 سالوں میں جو ہتھیار خیبر پختونخوا پولیس کو ملنے چاہیے تھے، جو بجٹ خرچ ہو رہا تھا، وہ نہیں ملے. تو اس کا مطلب ہے کوئی گھپلا ہے. تو کون تھا وہ جو ہتھیاروں کے پیسے لے رہا تھا لیکن ہتھیار نہیں لیا اس نے؟ یعنی پولیس کو اکوپڈ نہیں کیا دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے. اس سے پہلے کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو، آپ اس پر حملہ کر دو. تو خواجہ آصف نے کیا کہا؟ ہم وہاں پر جا کے اٹیک کریں گے جہاں سے یہ تمام تر پلاننگ. تو ڈیفینسو آفینس کی جو پالیسی ہے اس پر عمل ہونے جا رہا ہے. اکیلے فوج کو ذمہ دار ٹھہرا دینا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. سب کو ذمہ داری لیتے ہوئے طے کر لینا چاہیے کہ کہاں کہاں کیا غلط ہو رہا ہے، ریکٹیفائی کریں اور آگے بڑھیں. مولانا فضل الرحمان فوج کے بڑے سخت ناقد ہیں اور ہمیشہ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. کل پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے. پی ٹی آئی یہ طے کر چکی تھی، سیاڑوں نے یہ بات آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائی کہ جائیں گے. پھر سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے نا، جو بیسیکلی ان کو آخر تک پہنچائے گی، اس سوشل میڈیا بریگیڈ نے پریشر ڈالا اور یہ پیچھے ہٹ گیا. 26 روز کی بندش کے بعد اب جو فلیگ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھول دیا جائے گا بارڈر. موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا. دونوں طرف، اس طرف اور اس طرف قبائل آباد ہیں، رشتہ داریاں ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، تو ان کا راستہ تو بند نہیں کر سکتے. کہ آپ کے دل میں جو نفرت ہے، تعصب ہے، بغض ہے، ویسا نہیں ہے. ہم آپ کے وہی بھائی ہیں جو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں. آپ کی خوشی پہ ہم نے چائے بھی پی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم آئندہ بھی چائے پئیں گے، قہوہ پی لیں گے. لیکن یہ کہ مل کر چلیں گے تو چلیں گے. لیگل طریقے سے سارا کچھ حاضر ہے، ان لیگل طریقے سے جو مرضی کرنا چاہے، پھر جواب اسے جیسا منہ ویسی چپیڑ والا حساب ہوگا. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. آج کا پوڈ کاسٹ وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور اجتماعی ذمہ داریوں کے ایک اہم اور نازک موضوع پر ہے. حال ہی میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر نے قوم، قیادت اور اداروں کو ایک غیر مبہم پیغام دیا ہے. ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ بقا کی جنگ ہے، نہ صرف ہماری بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی. سوال یہ ہے کہ ہم کب تک ایک کمزور سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک گورننس کی کمزوریاں افواج اور شہداء کے خون سے بھری جاتی رہیں گی؟ آرمی چیف نے علماء، قیادت اور قوم کو یکساں ہو کر قومی سلامتی کے لیے سیاسی و ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر متحد ہونے کا پیغام دیا. دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن عزم اور یقین کے ساتھ کہا کہ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کیا ملک کو درپیش چیلنجز کا حل صرف عسکری قربانیوں سے ممکن ہے؟ بہتر گورننس اور قومی بیانیے کی ضرورت کتنی شدید ہو چکی ہے؟ اور کیا آج ہم واقعی یکجہتی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ابھی بھی تقسیم کا شکار ہیں؟ ناظرین، ملک ہے تو ہم ہیں. یہ وقت سوچنے، سمجھنے اور بیدار ہونے کا ہے. ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں کچھ ذکر ہوگا خیبر تورخم بارڈر کی حالیہ صورتحال پر، جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 26 روز سے جاری سرحدی بندش بالآخر ختم ہونے جا رہی ہے. پاک افغان حکام کی فلیگ میٹنگ کے بعد آج تورخم بارڈر کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مریضوں کی آمد و رفت اور عوامی رابطے کی بحالی کی امید پیدا ہوئی ہے. لیکن اس بندش کی وجوہات کیا تھیں، اس کے نتائج کیا نکلے اور آئندہ ایسے تنازعات سے بچنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ انہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اہم موضوع پر ایک سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی گفتگو سے. عبید، یہ بتائیے کہ آرمی چیف کا ہم نے جو اسٹیٹمنٹ سنا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اس اجلاس میں، اس سے کیا تاثر ایک پایا جاتا ہے؟ کیا تمام تر ذمہ داری فوج پر ہی عائد ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ اگر یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا بریک ڈاؤن پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کب تک جو گورننس کے گیپ ہیں، خلا ہے، اس کو ہم اپنے خون سے پورا کریں گے. تو گورننس کا جو گیپ ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کو جو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے وہ صرف فوج پر نہیں آتی، بلکہ وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے پولیس سے، پھر اس میں تفتیشی آ جاتا ہے، پھر اس میں جناب والا جوڈیشری آ جاتی ہے، جو کہ تمام زخم ہیں اور ان زخموں کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات پورے نہیں ہو پاتے. تو ساری ذمہ داری فوج کی نہیں ہے. فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت ہے. فوج کا جو ایکچوئل کام ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی انٹرنل یعنی داخلی معاملات میں جو سہولت اور مدد کے معاملات ہیں انٹیلیجنس کے، وہ بھی بڑے ضروری ہیں. لیکن اس کو گراؤنڈ لیول پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے. اب خیبر، یہی کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں سی ٹی ڈی اور سندھ میں سی ٹی ڈی جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں کر رہی، یا بلوچستان میں اس طرح سے نہیں کر رہی، یا بلوچستان میں یا سندھ جو کے پی کی پولیس ہے
اس کے پاس نہ وہ ہتھیار ہیں نہ وہ میکینزم ہے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ روز پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی, وہ غلطی سے کہہ گئے لیکن بہت بڑی بات تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا 10 سالوں میں جو ہتھیار خیبر پختونخوا پولیس کو ملنے چاہیے تھے, جو بجٹ خرچ ہو رہا تھا, وہ نہیں ملے. تو اس کا مطلب ہے کوئی گھپلا ہے, وہ اس کو دوسرے لفظ میں کوئی لوچا ہے. اس لوچے کو چیک کریں کہ یہ اگر پیسے خرچ ہوئے ہیں اور ایک ایسے صوبے میں جو سینسیٹیو صوبہ ہے افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہاں پر اگر پولیس کے ہتھیاروں کے لیے پیسہ نکلا ہے, گیا ہے, رپورٹ میں آیا ہے, شیٹ بنی ہے, اور ہتھیار نہیں ملا, تو یہ کیسے ہوا ہے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, وہ پرویز خٹک صاحب کی ہو یا محمود خان صاحب کی ہو یا گنڈا پور صاحب کی ہو, یہ 10 سال کی چارج شیٹ کا مطلب تو یہ پرویز خٹک اور محمود خان کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. تو کون تھا وہ جو ہتھیاروں کے پیسے لے رہا تھا لیکن ہتھیار نہیں لیا اس نے, یعنی پولیس کو ایکوپ نہیں کیا دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کرتا کوئی ہے, بھرتا کوئی ہے. یعنی جو سقم ہے نظام کا, یا آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں جو فلا ہے, خلا ہے, نقصان ہے, گیپ ہے, وہ ہے باقی لوگوں کا. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیویجولی سب نے کام کرنا ہے, نہیں. نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا APS کے بعد تو طریقہ کار یہی طے ہوا تھا نا کہ سب آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں گے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, باقی معاملات میں ساتھ ہوں گے. وہ ہم کر رہے ہیں, وہ ہم نہیں کر رہے. تو سب کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں, لیکن زیادہ قصور کس کا ہے اور زیادہ جو جن کا حصہ ہے وہ کیوں اپنا حصہ پورا نہیں کر رہے. تو اس میں اکیلے فوج کو ذمہ دار ٹھہرا دینا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. سب کو ذمہ داری لیتے ہوئے طے کر لینا چاہیے کہ کہاں کہاں کیا غلط ہو رہا ہے, اور ریکٹیفائی کریں اور آگے بڑھیں. اور آگے بڑھنے سے مراد یہ کہ اس پر عمل کریں اور طے کریں کہ اب اس غلطی کو کیسے نہیں دہرانا. تو اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے اس پر کتنا عمل درآمد ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کا جو معاملہ چل رہا ہے کنٹینیو, وہ اپنی جگہ جوں کا تو موجود ہے. اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو اس کو ریز کرنا چاہیے, اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے قطر میں جو معاہدہ کیا تھا اس میں طے کیا گیا تھا کہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے خلاف. اس کو کیوں نہیں مزید اجاگر کیا جا رہا عالمی سطح پہ یا کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم؟ دیکھیں اس کا جواب نا آپ کو کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ کل ایک اور بات ہوئی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت آرام سے کھول کے اس کی پرتیں ہٹا ہٹا کے سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ کہا گیا کہ ہم سافٹ اسٹیٹ کب تک رہیں گے. ہمیں سافٹ اسٹیٹ نہیں رہنا, ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے. اب یہ ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ بیسکلی 1968 میں ایشین ڈرامہ ایک کتاب لکھی گئی, اور اس کے مصنف تھے ایک سویڈش آتھر, ان کا نام مینڈرا کر کے کچھ تھا. انہوں نے اس سافٹ اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا کہ بیسکلی جو انسفیشنسی ہے سسٹم کی, جو آپ کہہ لیجیے بدعنوانی ہے جس میں لا انفورسمنٹ کی, جس میں جوڈیشری کی, جس میں پروسیکیوشن کی, یہ ایشین ڈرامہ ہے. اور یہ وجہ ہے کہ یہ سافٹ اسٹیٹس ہیں, ان کو آپ جب چاہیں ان کی آرم ٹویسٹنگ کریں اور ان سے جو مرضی کروا لیں. اور یہ وجہ ہے کہ یہ معاشی طور پر اور ایز اے سوسائٹی یہ ترقی نہیں کرے, کیونکہ وہ سوشالسٹ بھی تھے صاحب, نوبیل پرائز بھی انہیں ملا ہوا ہے. تو ان کی یہ ڈیفائن کردہ سافٹ اسٹیٹ ہے. اب سافٹ اسٹیٹ کی ایشیا میں ایک مثال لیتے ہیں, انڈیا. انڈیا ایک سافٹ اسٹیٹ تھا. میں تھا کیوں کہہ رہا ہوں, میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. 2001 کے اپریل کے اخبار آپ نکالیں انڈیا کے, آپ کو وہاں پر ایک تصویر ملے گی. ایک بھارتی فوجی جو ہے, وہ 16th ان کی ریجمنٹ یا اس طرح کر کے ان کی کوئی گروپ بنتا ہے, اس کا وہ سپاہی ہے, بلکہ کچھ چند سپاہی ہیں. انہیں بنگالی جو رائفل گروپ تھا انہوں نے مارا, اور بہت برے طریقے سے مارا. اور وہ جو تصاویر تھیں جس نے پورے بھارت کا منہ چڑھایا وہ اخباروں میں لگیں. انڈیا سافٹ اسٹیٹ تھا اس ٹائم پہ. انڈیا اپنے اوپر اٹیک کرنے والوں پہ, یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں, ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم جو ہے نا وہ زبردستی کی دیواریں بنا کے نہیں بیٹھنے 1.5 اینٹ کی مسجد. یہ سارا کچھ ہوا. پھر انڈیا نے اس چیز کو ایڈوانس کیا, اور ہوتے ہوتے ممبئی اٹیک کے بعد اس نے خیر ہمارے ساتھ بھی جو کرنے کی کوشش کی, لیکن انڈیا سافٹ اسٹیٹ سے اب کنورژن میں جا رہا تھا. ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کس کی انوالومنٹ تھی, انڈیا کے الزامات کیا تھے, لیکن سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کے کنورژن پہ ہم آ رہے ہیں. پھر انڈیا اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ 2001 سے 8 تک آیا ٹرانزیشن میں, اور 8 سے جب 19 پہ آیا تو ہردیپ سنگھ نجار کو کینیڈا میں مار دیا. ایک وہ وقت تھا کہ آپ کے اپنے فوجی بنگالی رائفل گروپ جو ہے وہ مار رہا ہے, اور ایک وقت میں آپ کینیڈا میں جا کے اپنے ان لوگوں کو جن سے آپ کو ممکنہ تھریٹ ہے انہیں قتل کر رہے ہیں. یہ ہارڈ اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گیا انڈیا. ایک ٹائم تھا تھپڑ کھاتا تھا, ایک ٹائم وہ آیا تھپڑ کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اگلے کا ہاتھ اس کا گریبان پکڑ کے اس کو بولتا تھا بس, یعنی خواجہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ کل والی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. کہ جہاں سے اس اجیت دوول, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں لگے گا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں اور ہم نے ان کا نام نہیں, ہمیں سیکھنا چاہیے. اور یہ
آرمی چیف نے بھی سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کچھ سوچ کے اس کو بیان کیا ہے. میں کل سے جڑ گیا, میں اللہ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں اس سمندر کی گہرائی میں اتر گیا. اجیت دوول کا ڈیفینس آفینس کی پالیسی ہے, ڈیفینسو آفینس کی. ڈیفینسو آفینس کی پالیسی یہ ہے کہ وہاں جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو جہاں سے تمہارے لیے تھپڑ آنے والا ہے, جہاں سے تمہارے لیے مار آنے والی ہے, گولی آنے والی ہے, گولا آنے والا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو, آپ اس پر حملہ کر دو. تو خواجہ آصف نے کیا کہا ہے, ہم وہاں پر جا کے اٹیک کریں گے جہاں سے یہ تمام تر پلاننگ. تو ڈیفینسو آفینس کی جو پالیسی ہے اس پر عمل ہونے جا رہا ہے. جو ایشین ڈرامہ ہے سافٹ اسٹیٹ کا وہ ختم. اب جہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ خطرہ ہے اور جہاں سے خطرہ انیشیٹ ہوتا ہے وہاں جا کے ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم پچھلے 2-3 سال سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اپنی سرزمین دیکھ لو, آپ سہولت کاری کر رہے ہو, خدا کے لیے اپنے بندے بھی واپس لے جاؤ, آپ یہ نہ ہونے دو. نہیں مانے, چلیں ہم دوسرے طریقے سے کر کے. لیکن کیا ہمارے پاس جو پولیٹیکل قیادت ہے, سیاسی قیادت میں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جب ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرح سے اس طرح کے اسٹیپس لینے کی کوشش کریں گے تو کیا اس وقت سیاسی قیادت میں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو ریئیکشن آئے گا یہ صلاحیت نظر آتی ہے؟ عسکری قیادت میں تو ہمیں نظر آتی ہے. بھائی یہ اپنے سینے پہ گولیاں یہ میرے آپ کے MP MNA کھا رہے ہیں, یہ میرے آپ کے کاؤنسلر اور بلدیات کے نمائندے کھا رہے ہیں, میرے آپ کے صوبائی اور وفاقی وزراء کھا رہے ہیں. کیونکہ اتحاد نہیں ہے نا جن پر حملہ ہو رہا ہے. یعنی KP میں پولیس پہ اٹیک ہو رہا ہے, بلوچستان میں FC پر اٹیک ہو رہا ہے, لیویز پر اٹیک ہو رہا ہے. آپ نے جو ہے اس ٹرین کو جعفر ایکسپریس کو اس لیے نہیں ٹارگٹ کیا کہ اس میں جو ہے وہ 400 لوگ جا رہے تھے, آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے اس کو ٹارگٹ کیا تھا, کون لوگ اس میں موو کر رہے تھے, کیلکولیشنز کے ساتھ ہوا نا. تو اس لڑائی میں لڑائی ہو کس کے ساتھ رہی ہے اور لڑنا کس نے ہے. اور ہم دیکھیں, مجھے کل ایک چیز بہت اچھی لگی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان فوج کے بڑے سخت ناقد ہیں اور ہمیشہ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. کل پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئے, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے, وہاں بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا, لیکن یہ پیغام دیا کہ داخلی معاملات جو مرضی ہو جائیں وہاں پر ایک ہے, یہ میرا ملک ہے, اس ملک پہ اگر کوئی حملہ آور ہوگا ہم نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے, ہم نے جو لوگ نہیں آئے انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہمارے لیے ہمارا جو عمران ہے نا, میں تے میرا دلبر جانی, وہ نمبر 1 ہے. انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. وہ یہ کہتے ہیں نا میں ہوں, ہم ہیں تو پاکستان ہے, خان ہے تو پاکستان ہے. وہ یہ ثابت کر رہے ہیں. اور مجھے عجیب حیرانی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ PTI جو ہے وہ یہ طے کر چکی تھی اس نے جانا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا ہم نے نہیں جانا, وہ اس کا حصہ ہے. PTI یہ طے کر چکی تھی, سیاڑوں نے یہ بات آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائی کہ جائیں گے. پھر سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے نا, جو بیسیکلی ان کو آخر تک پہنچائے گی, اس سوشل میڈیا بریگیڈ نے پریشر ڈالا اور یہ پیچھے ہٹ گئے اپنی بات سے, اور انہوں نے بولا ہم نہیں جا رہے. بانی صاحب نے بھی تائید کر دی. پھر بانی صاحب کو یاد دلایا بلوچستان میں اٹیک ہوئے 4 دن پہلے, بھائی جان مذمت تو کرو, انہوں نے آج مذمت بھی کر دی. مطلب اتنا سلو چلتے ہیں, اتنا لیٹ چلتے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم تھے, آپ کو خیر وہ تو اس ٹائم بھی آپ کو بشرا بی بی بتاتی تھی آپ وزیر اعظم ہیں. ٹائم تھا وہ کہ آپ آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی صاحب ہم ایک ہیں. یہی وجہ ہے نا, کل آپ نے جملہ دیکھا, ایک جملہ جو میرے خیال میں تمام ہی اخباروں کی شہ سرخی ہے اور تمام نیوز چینلز کی ہیڈ لائن کا پہلا جملہ ہے, کوئی تحریک, کوئی شخص ملک سے اوپر نہیں ہو سکتا. کوئی شخصیت ایسے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو تحریک کون ہے اور شخص کون ہے؟ بالکل بات نہیں کی. سیاسی باتیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلامیے میں کی ہیں, سیاسی باتیں کرنا ان لوگوں کا کام نہیں ہے, لیکن بڑے طریقے سے 2 کی ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے میسج پہنچ گیا. صحیح ٹھیک ہے. اچھا عبید, وقت بالکل مختصر رہ گیا, لیکن ایک اہم پوائنٹ جو ہم نے آج اور ڈسکس کرنا تھا پوڈ کاسٹ میں, وہ طورخم بارڈر کے حوالے سے ہم ڈسکشن یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 26 روز کی بندش کے بعد اب جو فلیگ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھول دیا جائے گا بارڈر, اور جو جس طرح سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ کھولا جا رہا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا؟ دیکھیں, یہ اگین افغانوں کو اور افغان عبوری حکومت کو ایک میسج ہے. اس بارڈر کے کھلنے کو, ایک تو یہ بارڈر بند ہوا تھا, کوئی متنازع تعمیر تھی اور اس پہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی, رک گئے تھے معاملات. اس بارڈر کے بند ہونے سے پہلے ذرا آپ جائیے اور دیکھیے کہ ہم مسلسل افغانستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جو لیگل چینل ہے اس کے ذریعے لوگوں کو آنے دیں. اچھا, ڈائنامکس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. دونوں طرف, اس طرف اور اس طرف قبائل آباد ہیں, رشتہ داریاں ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, تو ان کا راستہ تو بند نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے ان کو بولا گیا کہ جو آپ کا اللیگل طریقہ تھا وہ ختم کر دیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل کہ ایک ڈیڈ لائن چل رہی ہے کہ نکالنا ہے پاکستان سے ان لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز بھی ایون اسلام آباد اور پنڈی میں نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے سہولت کاری بھی ہوتی ہے, یہ ایک لوز اینڈ ہے. لیکن اس سب کے باوجود طورخم کا کھلنا تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے, لوگوں کے آمد و رفت کے حوالے سے, یہ میسج ہے
کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ضروری ہیں, لازم و بہت کچھ ہو ملزوم جانے ہیں. کے بعد بھی, اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی, یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کہ بھارت آپ کی سرزمین کا, آپ کے لوگوں کا, آپ کے ہاں موجود جو جذبہ حب الوطنی اور جذبہ ایمانی تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں آگ و خون کا کھیل کھیلتا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمیں احساس ہے کہ آپ پراکسی تھے. آپ آج سے پراکسی نہیں ہو, آپ مسلسل پراکسی ہو. کیا سوویت, کیا اس کے بعد 9/11 طالبان کا معاملہ, اور کیا اس کے بعد آپ کو جس طرح سے انڈیا نے یوٹیلائز کیا, ہمیں احساس ہے آپ کے ساتھ کیا گیم ہوئی ہے. اسی لیے زخموں پہ مرہم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی, آپ کے یہاں غربت کا خاتمہ مل کر ہو. ہمارے یہاں بھی مسائل ہیں خیبر پختونخوا میں, غربت, بے روزگاری, ان سارے چیلنجز کو مل کر آگے. یہ ہم بھارت کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج غربت ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا پلوامہ میں فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ جو کارروائیاں ڈالتے ہوئے نا کرو, ہم سب مل کر آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے, اکیلا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل پورے خطے کی تو افغانستان کے لیے بارڈر کھولنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو نفرت ہے, تعصب ہے, بغض ہے, ویسا نہیں ہے. ہم آپ کے وہی بھائی ہیں جو آپ کی جو خیر خواہی چاہتے ہیں. آپ کی خوشی پہ ہم نے چائے بھی پی تھی, ٹھیک ہے, اور ہم آئندہ بھی چائے پئیں گے, قہوہ پی لیں گے. لیکن یہ کہ مل کر چلیں گے تو چلیں گے. لیگل طریقے سے سارا کچھ حاضر ہے, ان لیگل طریقے سے جو مرضی کرنا چاہے پھر جواب اسے جیسا منہ ایسی چپیڑ والا حساب ہوگا. وہ والی بات ہے, انڈیا اپنی فلموں میں گھس کے ماریں گے. تو یہ خواجہ آصف وغیرہ یہ باتیں طریقے سے کہتے پھریں, لیکن کہنا یہ چاہ رہے ہیں گھس کے ماریں گے. ہاں, کیونکہ ہم ہر طرح سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے, اور آپ کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہیں, اور پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں جس کا آپ اعلی کار بن رہے ہیں, ایسا نہ ہو. بہت شکریہ عبید آپ کا. ہم نے بات کی آج کچھ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے, جس میں 2 ٹوک موقف اپنایا گیا ہے عسکری حکام کی جانب سے, اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب کوئی سافٹ اسٹیٹ کا جو ایک ایلیمنٹ موجود تھا یا ایک عنصر پایا جاتا تھا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور ہر وہ طریقہ کار اپنایا جائے گا جس سے اس پاک سرزمین سے دہشت گردوں کی بیخ کنی ممکن ہو سکے. ساتھ ساتھ تورخم بارڈر کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اب یہ 26 روز کی بندش کے بعد کھلنے جا رہی ہے, تو اس کے کیا اثرات ہمیں نظر آئیں گے, اور افغانستان اس عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہوئے اپنا رد عمل دے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عبید کو اجازت دیجیے.